بسم اللہ کی برکتیں۔ میرے دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اس حوالے سے ہی آج گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کو شروع کرتے ہیں اور کوئی نیک کام، جائز کام، حلال شروع کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ مثلاً ابھی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، دائیں ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا لیا اور منہ میں ڈالنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کوئی پانی پینے لگتا ہے تو پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتا ہے تو پانی بعد میں پیے گا، پہلے پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی عزتیں، بسم اللہ کی رفعتیں، بسم اللہ کی فضیلتیں، بسم اللہ کی عظمتیں اور بسم اللہ کی برکتیں ماشاء اللہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو، ایقان ہو، اگر دل میں خلوص ہو، تقویٰ ہو، اگر دل میں یقین ہو، اعتماد ہو، تو اگر انجانے میں زہر کا گلاس بھی بسم اللہ پڑھ کر پی لیا تو وہ زہر نہیں رہتا بلکہ شفا والا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہیں تو اس سے پوچھو جنہوں نے بسم اللہ لکھ کر خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہیں تو ان پوچھو جنہوں نے بسم اللہ پڑھ کر پتھریلی زمین میں خندق کھود ڈالی۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے بسم اللہ پڑھ کر قدم بڑھایا تو فتح مکہ ہو گیا۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہو تو صحابہ کرام سے پوچھو، تابعین کرام سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھو، سیدنا شاہ مردان علیہ السلام سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو سید مہر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، پیر سید جماعت علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، محدث کچھوچھوئی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو۔ بسم اللہ کی برکتیں پوچھنی ہے تو داتا لاہور والوں سے پوچھو، ہر اللہ والے سے پوچھو۔ میں خانقاہ میں پیدا ہوا ہوں اور اللہ والوں کی محبت اور تربیت میں رہا ہوں، اس لیے آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کچھ کھاؤ، جب بھی کچھ پیو تو کچھ بھی لیتے وقت ہمیشہ کا یہ وظیفہ بنا لو کہ جب بھی کچھ لو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انشاءاللہ آپ کے پاس خیر ہی آئے گی، سرد دور ہو جائے گا۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہو، اگر اپنے کاموں میں رحمت چاہتے ہو تو پھر ہر کام کو شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری طرف بازار جاؤ، اپنے پہننے کی کوئی چیز خریدو یا کھانے کی کوئی چیز خریدو یا پینے کا کوئی
मशरूब खरीदो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर लो, और जब अपने पास से किसी को कुछ दो तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इसलिए कि जो तुम हासिल कर रहे हो अल्लाह की रहमत है, उसका फजल है, इसलिए जब अल्लाह का फजल मिले तो अल्लाह की रहमत मिले तो मोमिन कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुम्हारे पास से कुछ जाए तो तुम्हारा एजाज तुम्हारा अजीज जाए, वो माल व जान की सूरत में हो या फिर इंसान की सूरत में, तो कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए कि जो तुमने लिया वो अल्लाह का फजल है, और जो तुमने दिया वो अल्लाह का हुक्म है। फजल के मिलने पर उस रब की तस्बीह बयान करना मुसलमान का तरीका है, और इसके हुक्म को तस्लीम करना मुसलमान का फरीजा है।